ویری کلیئر ایکشن. اگر وہ امتحان لینا چاہتے ہیں ہماری مسلح افواج کا یا ہمارے عوام کا، ہم سب ایک سیسا پلائی دیوار ہیں. ارے بابا، آپ نے ٹیسٹ کر لیا نا پلوامہ میں، چائے پی لی نا پاکستان کی، پی لی پاکستان کی چائے. ابھی بھی پانی بہت ہے، ہم دودھ کے ساتھ بھی بنا کے پلا دیں گے، مکس چائے مل جائے گی. لیکن اور کوئی مس ایڈونچر کرنا ہے اور کوئی آپ نے تماشے کرنے پاکستان کے ساتھ، یاد رہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو نیوکلیر ویپن دیا تھا، آپ کی برابری کا دیا تھا، اس پہ بھی آپ نے پہل کرنے کی کوشش کی تھی. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. جی، جب پاکستان پر کوئی میلی آنکھ اٹھی ہے تو ہمیشہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں، جب چاہے وہ فورن منسٹر ہوں، چاہے وہ پارٹی کے چیئرمین اور ایم این اے ہوں، یا ہمارے صدر ہوں زرداری صاحب، چاہے آپ کی پرائم منسٹرشپ تھی، اور شہید محترمہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ ہائیسٹ درجات نصیب کرے، انہوں نے تو کشمیر کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا. 5 فروری انہوں نے ہی اس دن تعطیل کی اور کہ یادداشت ہو. تو کشمیر ہاؤس نے مل بیٹھ کر ایک پیغام دیا ہے بھارت کو، جہاں ایک بہت ہی گھنونا ٹیررسٹ اٹیک، دہشت گردی کا اٹیک ہوا ہے، اور اس حوالے سے نہ صرف اس ہاؤس نے مشترکہ طور پر اس کی مذمت کی ہے، شدید مذمت کی ہے. ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز، اس طرح کہہ کے شدید مذمت کی ہے. لیکن مذمت ضرور ہم کریں گے، کیونکہ ہم خود ٹیررزم سے ایک طویل اور بہت ہی گھمسان کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں ہندوستان کا بہت بڑا ہاتھ خود ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وقت کم ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. جی، صاف بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو شواہد ملے ہیں، ہمیں تو کوئی ہندوستان نے شواہد نہیں دیے، بغیر کسی پروف کے منٹوں میں 5 منٹ نہیں گزرے تھے کہ پہلگام اٹیک پاکستان پر پہنا دیا گیا ایز این اٹیکر، ایز اے اسپانسر. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس مطلب میپنگ اور سیٹلائٹ کے زمانے میں جب سب کچھ نظر آتا ہے، جو بہت ہائی سیکیورٹی علاقہ ہے، جہاں اپنی ان کی سیکیورٹی لیپس ہوئی ہے، جو ان کے لوگ پوچھ رہے ہیں، اور ان کے اہلکاروں نے کہا بھی ہے کہ ٹورزم کے لیے کھول دیا گیا تھا اور وہاں کی پولیس کو بھی مطلع نہیں کیا گیا تھا. ان کی اندر کی ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن ہم آپس میں سوال پوچھ رہے ہیں جمہور کا، ہمارے ہاں یہ حقیقی ہماری نمائندگی ہے کہ نہیں؟ بالکل حقیقی ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو دو ٹوک الفاظ میں ہمیشہ جب پاکستان پر کوئی میلی آنکھ اٹھی ہے تو ہمیشہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں، جب چاہے وہ فورن منسٹر ہوں، چاہے وہ پارٹی کے چیئرمین اور ایم این اے ہوں، یا ہمارے صدر ہوں زرداری صاحب، چاہے آپ کی پرائم منسٹرشپ تھی، اور شہید محترمہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ ہائیسٹ درجات نصیب کرے، انہوں نے تو کشمیر کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا. 5 فروری انہوں نے ہی اس دن تعطیل کی اور کہ یادداشت ہو. تو کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ تو ہم مستقل مزاجی سے کھڑے ہیں. اپنے ساتھ جو بھی ہو رہا ہو، ہم پھر بھی ان باتوں کو سامنے نہیں لائیں. اور میں افسوس سے کہوں گی، یہاں ایسی بات کی گئی کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. مطلب مودی سرکار نے شفاف الیکشنز کیے ہیں، ان کے تو 3 اپوننٹس بیٹھے ہیں جیل میں. ذرا کھول کے دیکھ لیں اخبار. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، میں اسے انڈورس نہیں کر رہی ہوں، بٹ پلیز یہ نہ ہمیں کہیں کہ ہندوستان کی جمہوریت پارسا ہے. وہاں جو اس وقت ہو رہا ہے، جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہ دنیا دیکھ رہی ہے. ان ریلیجس مائنورٹیز تو دیوار سے لگ کے بالکل ختم ہونے کے لائق ہیں، وہاں کے مانند ہیں. وہاں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. چاہے وہ وقف ان کی پراپرٹیز چھینی جا رہی ہیں، لا میکنگ کی جا رہی ہے. کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں، یہ اسی کے شاخسانے ہیں.
وہاں کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہماری ڈیموگرافک ایتھنک کلینسنگ کی ہے. اگر جینوسائڈ غزہ میں ہو رہی ہے تو اس سے زیادہ شاید سالوں سے کشمیر میں ہو رہی ہے. ایتھنک کلینسنگ جہاں ہوتی ہے وہاں کون سی جمہور کی آپ بات کرتے ہیں؟ ملک کے اندر ایتھنک کلینسنگ ہو رہی ہے, نسل کشی ہو رہی ہے, تواتر سے ہو رہی ہے. اٹ از ون آف دا ورلڈز لارجسٹ اوپن پریزنز. پھر وہ ٹینک چلا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا آئینی سٹیٹس چینج کر رہے ہیں 2021 میں. اور خان صاحب پرائم منسٹر تھے, ہمارے ساتھ بریفنگ روم میں اٹھ کے نہیں آئے. پلوامہ کی کانڈمنیشن ہم نے کی, لیکن میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتی. ہاں ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں پاکستان پر اور جو ہندوستان نے کیا ہے. بالکل صحیح بات کہی ہے ایس ایوان نے چیئرمین صاحب کہ واٹر ٹیررزم جو وہ کر رہے ہیں مودی سرکار, یہ پہلے سے ان کا, میں تو اس ہاؤس میں کہہ چکی ہوں کہ انہوں نے واٹر ٹیررزم اور پانی کو ہتھیار بنانا, اس کو ویپنائز کرانا اپنے پہلے ٹرم میں بھی ان کی خواہش تھی کرنے کی. جو ٹریٹی ہر جنگ سروائیو کر چکی ہے, 1965, 1971, کارگل کا جو فساد تھا, ہر کانفلکٹ وہ سروائیو کر چکی ہے. وہ ان ٹچ رہتی تھی کیونکہ دونوں فریق نے کہا تھا کہ واٹر از اے فنڈامنٹل رائٹ. خیر اب وہ اس کو ویپنائز کرنا چاہتے ہیں, یہ ہونے نہیں دیں گے ہم. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے دنوں سے نہیں چاہ رہے. میں یہ بھی بتاتی چلوں اس ہاؤس کو کہ پچھلے سال سے 2024 میں انہوں نے آلریڈی اس ٹریٹی کو غیر فعال بنانے کا مضمون منصوبہ بنا دیا تھا. انہوں نے پرماننٹ انڈس کمیشن کو معطل کر دیا, جہاں ساری انفارمیشن, ساری ڈیٹا شیئرنگ جو ہمارے دریاؤں کی ہوتی ہے, واٹر فلو کی ہوتی ہے, وہ وہی شیئر ہوتی ہے. انہوں نے اس کو معطل کر دیا, اور جہاں کوئی آبجیکشنز ریز ہونے ہوتے ہیں, گفت و شنید ہونی ہوتی ہے, وہ بھی ختم کر دیا تھا. تو انہوں نے غیر رسمی طور پر پی آئی سی کو معطل کر کے اس پوری ٹریٹی کو مفلوج کرنے کی پہلے سے کوشش کی بھی ہے. یہ ایک جو انہوں نے کل پرسوں کیا ہے, یہ اسی چین کی کڑی ہے, اس کا ایک حصہ ہے. اور یہ کرتے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ ان کی عوام بھی اس وقت سسکیاں لے رہی ہے پانی کے حوالے سے. اگر وہ یہ روش پر چلنا چاہتے ہیں, اگر یہ پریسیڈنٹ لگانا چاہتے ہیں, تو وہ سوچ لیں ان کے بھی دریا کچھ دوسرے ممالک سے ملتے جڑتے ہیں. برہما پترا بھی وہاں کہیں اور سے آتا ہے, وہ اچھی طرح سوچ لیں. یہ ہمارے کوئی بند گلی نہیں ہے پاکستان کے لیے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے بہت کرم سے وسائل ہیں, ہم اپنے وسائل ڈھونڈیں گے. اور ایسا کچھ نہیں ہو سکتا 1 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں, ان کو خود ہی پتہ چل جائے گا. ماحولیات کا جو اس وقت یلغار ہے اس پورے خطے پر, ان کو خود پتہ چل جائے گا جی. اور ہم نہیں خوش ہوتے کسی کو تڑپا کے. یہ میں کہہ دوں, میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کہوں گی, اور میں سمجھتی ہوں اس گورنمنٹ اور لوگوں کی سارے دوستوں کے, ہم کسی کو تڑپا کے جھلسا کے خوش نہیں ہوتے. یہ ہماری خوشیوں کا یا کسی اور چیز کا دار و مدار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امن ہی سب کے لیے بہتر ہے. یہ 21ویں صدی ہے, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کا ایرا نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں تو کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا جی. وہ واپس لانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آئیے پلیز آپ امن کی بات کیجئے, کیونکہ ہم مستقل مزاجی سے کر چکے ہیں. جہاں تو کچھ دوستوں نے کل کہا کہ جو ٹیررزم, تو پاکستان نے پرماننٹلی ان کو جوائنٹ ٹیررزم کام کرنے کی بات کی ہے, مشترکہ طور پر, کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے پورے خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے ساتھ کام کریں. انہوں نے کبھی ایک نہ سنی. If this is a real concern, then they should have joined with Pakistan, hands with Pakistan, to combat terrorism in any joint forum that they sought. I'm sure Pakistan, no government would have said no. Even if it was the PTI's government, they would not have said no. They are not generous enough to extend that to us. Let us be very clear. We are one Pakistan, we are a united Pakistan, and no one can bring us to a war without decisive, firm, speedy and very clear action. اگر وہ امتحان لینا چاہتے ہیں ہماری مسلح افواج کا یا ہمارے عوام کا, ہم سب ایک سیسا پلائی دیوار ہیں. ہم نے بہت جنگیں دیکھی ہیں,
آئی ایم فرام دیٹ جنریشن جس نے 65 وار میں بھی جنگ دیکھی, 71 بھی دیکھی. کچھ وہاں کے اور پاکستان تو یہی ہے. اب تو جو باتیں وہاں شروع ہو گئی ہیں اس کا جواب یہ دینا چاہیے. وہاں پہ ان کے لیجسلیٹرز کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے پاکستان کو ختم کرنے کا. 1947 میں جو معاہدے ہوئے, معاہدہ کیا, معاہدہ کوئی نہیں تھا. پاکستان کا وجود ان کو پہلے دن سے کھٹک رہا ہے اور اب وہ باتیں پھر سے اندر آئیں. ہم نے پھر بھی پاکستان نے کی ہر حکومت نے کوشش کی کہ ان کے جو حکمت مائنڈڈ لوگ ہیں, جو سوچ رکھتے ہیں, دور رس سوچ رکھتے ہیں, ان سے بات چیت کی جائے, رسک ریڈکشن ہو. یہاں پہ 2 نیوکلیئر ممالک ہیں. آپ آؤٹر اسپیس میں جائیں تو آپ کو ایک بارڈر نظر آئے گا چیئرمین صاحب. آؤٹر اسپیس سے ایک بارڈر نظر آتا ہے, پورے دنیا میں کچھ نہیں نظر آتا. ایک وائٹ لائن نظر آتی ہے موٹی سی, وہ بتیوں سے لگی ہوئی سیٹلائٹ سرویلڈ سب سے اسٹرانگ بارڈر, ہارڈ بارڈر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کا نظر آتا ہے. جی وہ نظر آتا ہے. تو اتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں. آپ کے 7 لاکھ لوگ تو کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں, اس علاقے میں ہی تعینات ہیں. باقیوں کو گننا شروع کریں تو اب 15 لاکھ ہو گئے. تو وہ کر کیا رہے تھے؟ اگر انفلٹریشن ہوا تو انہوں نے ہمیں کہا کیوں نہیں؟ انفلٹریشن تو اب ہو نہیں سکتا کیونکہ نظر آتا ہے. سیٹلائٹ ان کی کیا کر رہی تھی بھائی؟ ہم نے جب دیکھا کہ ہمارے یہاں انفلٹریشن ہو رہا ہے تو ہم نے ان کو مطلع کیا تھا. دوسری بات, پاکستان کے اندر پکڑا گیا ہے سرونگ ملٹری آفیسر کلبھوشن یادو. اٹیلین نہیں تھا جی, نہ وہ برسل سے آیا تھا. اس کی کہاں کی سٹیزن شپ تھی؟ واٹ واز ہی ڈوئنگ ان پاکستان, ان بلوچستان, جہاں یہ روٹینلی زہر گھولتے ہیں اور لوگوں کو آرمز, ایمیونیشن اور نیریٹو دیتے ہیں کہ تم لوگ باغی بنو, پاکستان کی ریاست سے باغی بنو. یہ ان کا کام جاری اور ساری ہے. میں تو کہوں گی کہ پاکستان کی ریاست نے اور بھی ان کو اسی وقت ایکسپوز کرنا چاہیے تھا جب جعفر ایکسپریس کا اٹیک ہوا. اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا. بہت ان کے شواہد اور تانے بانے یہاں ملتے. اللہ کرے اگر پاکستان کا کوئی سرونگ ملٹری آفیسر وہاں جاسوسی کرتے پکڑا ہو جاتا. انہوں نے بینڈ بجا دینا تھا, سر پہ اٹھا دینا تھا, ہم یہ اٹیک کریں گے, ہم وہ حملہ کریں گے. ارے بابا, آپ نے ٹیسٹ کر لیا نا پلوامہ میں, چائے پی لی نا پاکستان کی, پی لی پاکستان کی چائے. ابھی بھی پانی بہت ہے, ہم دودھ کے ساتھ بھی بنا کے پلا دیں گے, مکس چائے مل جائے گی. لیکن اور کوئی مس ایڈونچر کرنا ہے, اور کوئی آپ نے تماشے کرنے ہیں پاکستان کے ساتھ, یاد رہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو نیوکلیئر ویپن دیا تھا, آپ کی برابری کا دیا تھا. اس پہ بھی آپ نے پہل کرنے کی کوشش کی تھی.